آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلامی ریاست کا تصور۔ اس پہ ظاہر ہے بہت گہرائی میں سوچا گیا ہے اور مختلف آراء بھی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک مکالمے سے لیا گیا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس گفتگو سے کچھ اہم نکات سامنے لائیں۔ ٹھیک۔ مقصد یہی ہے کہ ان شخصیات کے نزدیک اسلامی ریاست ہے کیا، اس کے اصول کیا ہیں، قوانین کیسے نافذ ہوتے ہیں، اور ہاں سب شہریوں کی حیثیت کیا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ یہ دونوں اسلامی ریاست کو بیان کیسے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تھیو ڈیموکریسی۔ تھیو ڈیموکریسی، اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی عوام یا کسی مذہبی طبقے کی نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اللہ کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوں گے، یعنی قرآن کا اصول امرہم شورا بینہم۔ اچھا، تو حاکمیت اللہ کی، مگر نظام چلے گا مشاورت سے۔ ٹھیک ہے۔ اب غامدی صاحب کی طرف آئیں، وہ بھی تو اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جی ہاں، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن وہ ریاست کو زیادہ واضح طور پر جمہوری کہتے ہیں۔ بنیاد وہی مشاورت ہے، امرہم شورا بینہم۔ تو پھر فرق کہاں آیا پھر؟ کیا وہ عملی معاملات میں اکثریت کی رائے کو زیادہ وزن دیتے ہیں؟ بالکل۔ غامدی صاحب کے نزدیک عملی معاملات میں اکثریت کی رائے ہی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی وہ رائے حتمی سچائی نہ بھی ہو، ریاست چلانے کے لیے یہ ایک عملی طریقہ ہے۔ یہ حاکمیت اور قانون سازی والا نقطہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق تو اللہ کی حاکمیت اتنی مطلق ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا، کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بن ہی نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ اور اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی ابہام ہو، تو پھر معاملہ اعلیٰ عدلیہ حل کرے گی۔ درست۔ ان کے نزدیک آخری اتھارٹی پھر عدلیہ ہے۔ دوسری طرف غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ جی نہیں۔ لیکن وہ تشریح کے لیے، مطلب انٹرپریٹیشن کے لیے، پارلیمنٹ کی اکثریت کو فیصلہ کن مانتے ہیں۔ جی تھوڑا سا فرق ہے نا؟ ہاں، یہ ایک اہم فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی اکثریت فیصلہ کرے گی، لیکن ساتھ ہی افراد کو خلاف کرنے کا اور اگر وہ چاہیں تو تبدیلی کی وکالت کرنے کا پورا حق حاصل رہے گا۔ تو اس میں ایک طرح سے بحث اور ارتقاء کی گنجائش زیادہ ہے۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں ایک زیادہ لچکدار نظام شاید۔ اچھا، اب آتے ہیں اس نقطے پر جس پر شاید سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، اسلامی قوانین یعنی شریعت، ان کا نفاذ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر اسرار کا کیا موقف ہے اس پر؟ ان کا موقف واضح ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دین کا تقاضا قرار پاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے خواتین کے پردے کا ذکر کیا، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اسے نافذ کرے۔ یعنی ریاست مداخلت کرے گی؟ جی، ان کے نزدیک ریاست کا کردار ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اگر ضرورت پڑے تو اس میں طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر تشریح پر اختلاف ہو جائے تو جیسا پہلے کہا، معاملہ عدلیہ کے پاس جائے گا۔ اس کے مقابلے میں غامدی صاحب کا نظریہ کافی مختلف لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست قانونی طور پر صرف دو چیزیں نافذ کر سکتی ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کا نظام قائم کرنا اور زکوٰۃ وصول کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ باقی جو مذہبی فرائض ہیں جیسے روزہ ہے، حجاب ہے یا داڑھی، یہ معاملات تبلیغ اور تلقین کے ہیں، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے ہیں۔ ان پر ریاستی جبر نہیں ہو سکتا؟ جی نہیں، ان کے نزدیک نہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک قول کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ریاست کے بنیادی مطالبات 3 تھے: اسلام قبول کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ لیکن جرائم اور امن عامہ وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ او بالکل، معاشرتی معروف و منکر، یعنی جو چیزیں معاشرے کے امن اور اخلاق کے لیے ضروری ہیں، جرائم کی روک تھام، وہ سب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فرق صرف ذاتی مذہبی پابندیوں کے نفاذ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں غیر مسلم شہریوں کی حیثیت پر۔ یہاں بھی کافی واضح اختلاف نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب انہیں محفوظ اقلیت یا ذمی کہتے ہیں۔ ٹھیک جی، ذمی، یعنی جن کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے عملی طور پر؟ کیا وہ قانون سازی میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے؟ ان کے مطابق چونکہ وہ قرآن و سنت کو قانون کا ماخذ نہیں مانتے، اس لیے وہ اعلیٰ پالیسی سازی یا قانون سازی میں اس طرح شریک نہیں ہوں گے۔
البتہ انہیں مکمل مذہبی آزادی ہوگی، ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی، ان کے پرسنل لاء پر عمل کی آزادی ہوگی۔ اور جزیہ؟ جی، ان کے مطابق وہ جزیہ ادا کریں گے۔ آج کی دنیا میں یہ تصور شاید بہت سے لوگوں کو قابل قبول نہ لگے۔ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں اس پر؟ غامدی صاحب کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جزیہ یا ذمہ کا تصور لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، کیوں؟ ان کے نزدیک غیر مسلم آج کی ریاستوں میں جدید معاہدوں اور چارٹرز کی بنیاد پر برابر کی شہری ہیں۔ وہ انہیں معاہدین کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن سے معاہدہ ہے۔ وہ کوئی حوالہ بھی دیتے ہیں اس کا؟ جی، وہ میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر کا بھی۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جزیہ والی آیات کا تعلق ایک خاص تاریخی پس منظر سے تھا، جسے وہ اتمام حجت کہتے ہیں۔ یہ اتمام حجت کا تصور ان کے یہاں بہت مرکزی ہے نا؟ جی ہاں، بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے رسول حق کو اس طرح واضح کر دیں کہ کسی کے پاس انکار کا عذر باقی نہ رہے، تو ایک خاص خدائی قانون نافذ ہوتا تھا۔ غامدی صاحب کے مطابق وہ قانون اور اس کے نتائج جیسے جزیہ یا خاص قسم کا قتال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے اور اب لاگو نہیں ہوتے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، آخری نقطہ، اسلامی ریاست کا پھیلاؤ یہ کیسے ہوگا؟ دعوت سے یا طاقت سے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب تاریخی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ریاستیں طاقت سے پھیلیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک مثالی اسلامی نظام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو طاقت کا استعمال خارج از امکان نہیں۔ جبکہ غامدی صاحب کا موقف اس کے برعکس ہے؟ جی، ان کا موقف بہت واضح ہے کہ اسلام کا پھیلاؤ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ سے ہوگا۔ قتال یا جنگ صرف ظلم اور زیادتی کے خلاف دفاع میں جائز ہے، یا پھر وہی تاریخی اتمام حجت کا معاملہ تھا جو اب نہیں رہا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان دونوں معتبر علماء میں بنیادی اختلاف اس بات پر ہے کہ ریاست انفرادی مذہبی معاملات میں کس حد تک مداخلت کرے گی، غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہوگا، اور اسلام کو پھیلانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ بالکل، یہی وہ بنیادی نکات ہیں جہاں ان کی آراء مختلف ہیں۔ اور یہ بات واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایک ہی بنیادی متن یعنی قرآن و سنت سے اتنی مختلف تشریحات نکل سکتی ہیں، تو کوئی بھی جدید ریاست اپنے نظام حکومت میں مذہبی اصولوں کو کیسے شامل کرے، خاص طور پر اس طرح کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے لیے، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، انصاف اور برابری کو بھی یقینی بنا سکے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مسلسل غور و فکر کی ضرورت ہے۔